بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکیحان اسلام سے قبل ایک منگول کمانڈر تھا اور جنگیز خان کا پوتا۔ برکیحان کے والد کا نام جوجیحان اور والدہ کو سلطان خاتون کہا جاتا تھا۔ برکیحان کی والدہ ایک رحم دل عورت تھی، اس لیے اس نے برکیحان کی تربیت بھی انہی اصولوں پر کی تھی۔ سلطان خاتون برکیحان کو بچپن ہی سے قتل و غارت اور لوٹ مار سے بیزار کرتے آئی تھی، اور وہ ایک تاتار شیوا تھی جو برکیحان کو اکثر اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ سلطان خاتون مسلمان نہیں تھی، مگر وہ مسلمانوں کے مذہب کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بہت مشہور عالم دین ہوا کرتے تھے، جیسے شیخ محی الدین ابن العربی، شیخ سیف الدین، جن کے نام اور کام کا زمانہ متعارف تھا۔ ایسی روحانی شخصیات کی خود جنگیز خان بھی عزت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے برکیحان ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے دربار میں شیخ سیف الدین کو طلب کیا، اور سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ برکیحان نے قبول اسلام کے بعد سلطان بیبرس اور ترک سردار ارطغرل کو منگولوں کے خلاف اپنی مدد کا یقین دلایا تو پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت برکیحان ہی ایسا شخص تھا جو مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والے منگولوں کی آندھی کو روک سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی جنگیز خان کا پوتا تھا اور اس کے پاس منگولوں کی ہی فوج تھی۔ برکیحان کا قبول اسلام کا واقعہ اتنا اہم تھا کہ سلطان بیبرس نے خصوصی طور پر حرم پاک میں برکیحان کے لیے دعاؤں کی درخواست کی تھی۔ قبول اسلام کے بعد برکیحان پر ایک قدرت کا انعام تھا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد تھے ان سب نے برکیحان کے لیے دعائیں کی۔ جب ہلاکو خان کو برکیحان کی طرف سے بیبرس کی مدد کی یقین دہانی کی خبر ملی تو بہت غضبناک ہوا۔ ستمبر 1262 میں ہلاکو کو اطلاع ملی کہ برکیحان قفقاز کے پہاڑوں سے فوج لے کر مصر پہنچ رہا ہے، تو اس نے شام کی مہم کو ملتوی کر کے مصر پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا اور آندھی اور طوفان کی طرح بحیرہ حزر کا رخ کیا اور مصر پر حملہ آور ہو گئی۔ اس وقت سخت سردی تھی اور پورا علاقہ برف سے جمع ہوا تھا۔ آغاز میں ہلاکو خان کو کامیابی حاصل ہوئی اور وہ برکیحان کی فوج کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب برکیحان کے بھتیجے نوگائی خان نے دوبارہ سے صف بندی کر کے جوابی حملہ کیا تو ہلاکو خان کی فوج پیچھے کی طرف ہٹتی ہوئی دریا تیرک تک جا پہنچی۔ دریا تیرک منفی درجہ حرارت کے باعث کئی ماہ سے برف بنا ہوا تھا۔ جب ہلاکو خان کا بہت بڑا لشکر شکست کھا کر منجمد دریائے تیرک پر پہنچا تو نقل و حرکت اور وزن کے باعث برف ٹوٹنے شروع ہو گئی اور اس کی فوج سامان رسد اور گھوڑوں سمیت یخ بستہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئی۔ اس طرح ہلاکو کی آدھی سے زیادہ فوج تباہ ہو گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا۔ وہ خود بھاگ کر آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کے الخانی اور برکا کے ذرہ خیل سلطنوں جڑلکو کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر ذرہ خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برکا نے نہ صرف روسیوں اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسطی ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ حزر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جلفیں ہوتی رہی۔ ہلاکو کی فوج کے سامنے خونریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برکیحان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئی تھی: اسلامی دشمن اور اسلامی دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برکیحان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برکیحان کے دور دراز مملکت کے بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔
سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمان اور دل جوئی کی جائے اور زیادہ سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دی۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے برکھان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ برکھان 1202 میں پیدا ہوئے تھے اور 1266 میں ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح پر اپنی رحم و فضل کرے۔ شکریہ دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔